اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، آپ تماموں کا خیر مقدم ہے ہمارے شو میں جس کا نام ہے طب معصومین علیہ السلام۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 22 تاریخ اور وہ رات قریب ہیں کہ جسے شب قدر کہا گیا۔ 23 ماہ رمضان کی شب قدر سے بابرکت رات، قرآن مجید کے نازل ہونے کی رات، امت مسلمہ کے لیے خوشی کی رات۔ ہم اور آپ علی ٹی وی کی جانب سے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرض و شریف کی خدمت میں بہت زیادہ مبارکباد قرآن مجید کے نازل ہونے کی پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم کہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید خداوند عالم کی وہ کتاب جو ہمارے لیے حق کا باعث بن کر آئی، ہمارے لیے رہنما بن کر آئی۔ کہتے قرآن مجید سے استفادہ جو حاصل کر لے اور قرآن مجید کی تلاوت کو جو کرتا رہے، خداوند عالم ان کے گھروں سے غم و اندوں کو دور کر دیتا ہے۔ حضرت رسول خدا ختم مطبوع صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن مجید روزانہ پڑھا جاتا ہے اس گھر میں رزق کی تنگی نہیں آتی۔ اس کے ساتھ رسول خدا ختم مرتبہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی رہتی ہے خداوند عالم اس گھر سے بہت زیادہ خوش رہتا ہے اور ان گھر والوں کو اپنا دوست قرار دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، ماہ رمضان المبارک ہے اور ماہ رمضان المبارک میں ہمارا اور آپ کا طریقہ یہی ہوتا آیا ہے کہ ہم ماہ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد جلد میں ڈال کر ریال کے ساتھ قرآن مجید کو رکھ دیتے ہیں، پھر آئندہ ماہ رمضان میں قرآن مجید کو کھولتے ہیں۔ جبکہ معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا سایہ کرنا بھی بیماروں کو شفا بخشتا ہے، اور کہتے ہیں جس گھر میں قرآن مجید کا سایہ ہوتا ہے یعنی قرآن مجید کی ہوا لی جاتی ہے شیطان اس گھر سے دور ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہمارا اور آپ کا فریضہ کہ اگر ہم یہ چاہتے کہ خدا ہمیں شفا بخشے، خدا ہماری تکلیفوں کو دور کرے، خدا ہماری مشکلوں کو آسان کرے، تو قرآن مجید کا سہارا لے لیں۔ قرآن مجید میں خداوند عالم نے چند سورے، 114 سورے، سارے کے سارے برکتوں والے، ہر ایک کی فضیلت الگ الگ ہے، لیکن کچھ سورے ایسے ہیں جن کا قرآن مجید میں پڑھنا اور ان کا روزانہ پڑھنا تاکید کے ساتھ کہا ہے، جس میں بیان کیا جاتا ہے ایک سورہ یاسین۔ قرآن مجید کے اس سورے کی اگر کوئی تلاوت کرتا ہے، دنیا میں حیات ہے تو اپنی حیات کو سنوارتا ہے، یعنی اپنی زندگی کو سنوارتا ہے، دنیا سے رحلت کر چکا ہے تو اپنی قبر کو سنوارتا ہے۔ دوسرا سورہ قرآن مجید کا سورہ الحمد، بیان کیا جاتا ہے کہ سورہ الحمد 7 مرتبہ پڑھ کر اگر بیمار پر دم کر دیا جائے تو بیمار اسی لمحے کھڑا ہو جاتا ہے، شفا پاتا ہے۔ خداوند عالم کا یہ اتنا پسندیدہ سورہ ہے کہ خدا نے اس سورے کو اپنی ہر نماز کا جز بنایا ہے۔ دوسرا سورہ قرآن مجید کا ہے وہ ہے سورہ توحید، یعنی سورہ عہد، سورہ اخلاص۔ سورہ توحید قرآن مجید کا وہ سورہ کہ جن کی فضیلتیں، جن کی برکتیں اور جن کی نعمتیں اتنی زیادہ ہے کہ جس کی تاکید کی گئی ہے کہ اگر کوئی اپنی پریشانیوں کو حل کرنا چاہتا ہے تو سورہ توحید کی تلاوت کرے۔ اس کے بعد بیان کیا گیا ایک سورہ کی جسے کہا گیا سورہ قدر، جو شب قدر کے لیے باعظمت رکھتا ہے، با فضیلت رکھتا ہے۔
کہا گیا کہ اگر سورہ قدر کو 7 مرتبہ دم کر دیا جائے پڑھ کر، شیطان اسے کبھی گمراہ نہیں کرتا، اماموں کے دوستوں میں آتا ہے اور خدا انہیں کبھی مایوس نہیں کرتا۔ عزیزان گرامی، یہ شب قدر 1000 راتوں سے افضل، اس میں جاگ کر عبادت کرنا، جاگ کر راتوں کو گریا کرنا، اعمال قرآن مجید کو انجام دینا، اور اس کے بعد خدا کے دوستوں میں اپنے آپ کو شمار کرنا، یہ سب خداوند عالم کا بہترین ذخیرہ ہے۔ آئیں اپنے موضوع پر نظر ڈالیں۔ کل ہم نے آپ کی خدمت میں ایک ایپیسوڈ پیش کیا جس میں ہم نے بیان کیا کہ آنکھوں کی بینائی کو کیسے بڑھایا جائے۔ چند فلسفے، چند باتیں میں نے آپ کے سامنے ظاہر کی، انہی باتوں کو تھوڑا سا اور آگے بڑھانا ہے۔ چھوٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، فرماتے کہ آنکھوں کی روشنی کو بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ مسواک کیا جائے۔ مسواک کرنے سے آنکھوں کی بینائی، آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے اور آنکھوں کا نور تیز ہوتا ہے۔ اس کے بعد چھوٹے امام فرماتے ہیں کہ سرما لگانے سے خداوند عالم دماغ کو اور آنکھوں کو تیز کرتا ہے، اور جو ویسٹ واٹر ہوتا ہے ہماری آنکھوں کے قریب، سرما لگانے کی وجہ سے وہ آنکھوں سے ویسٹ واٹر جو ہوتا ہے، وہ گندا پانی جو ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے، اس سے آنکھوں کی بینائی بڑھتی ہے، نور بڑھتا ہے اور آنکھوں میں صاف دکھائی آنے لگتا ہے۔ یہاں تک کہ چھوٹے امام بیان کرتے ہیں کہ سرما لگانے سے آنکھوں کی فضول پانی جو ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، فضول پانی بہہ جاتا ہے اور آنکھوں کی نورانیت بڑھتی ہے۔ 7 امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کو آنکھوں کی بینائی کمزور ہو، یعنی دور کا کم نظر آتا ہو اور وہ دیکھ نہیں سکتا ہو، یا اسے بہت اسٹریچ دینا پڑتا ہوگا اپنے دماغ پر، ان کے لیے بیان کیا گیا کہ اگر وہ اپنی آنکھوں کی بینائی کو بڑھانا چاہتے ہیں اور آنکھوں کی تکلیف کو دور کرنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ روزانہ 7 بادام کا استعمال کریں۔ 7 بادام کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ یہاں پر بیان کیا گیا ہے معصومین علیہ السلام ہی سے فرمانے کہ 7 بادام کو لے لے، اسے راتوں میں بھگو دے اور اسے صبح اٹھ کر بادام کو چبا چبا کر کھا اور اس کے پیچھے سے وہ پانی پی لے۔ ذہن کو مضبوط کرتا ہے، آنکھوں کی بینائی کو بڑھاتا ہے اور خون کی رفتار کو تیز کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر 7 بادام تھوڑی سی، بیان کیا گیا کہ مصری یعنی بڑی شکر جسے ہم کہتے ہیں، مصری جسے کہتے ہیں، تھوڑی سی مصری یعنی بڑی شکر کو لے لے اور اس کو رات میں بھگو دے، مصری اور گھڑی شکر کو، یا ایک کام آپ کر سکتے ہیں، 7 بادام لے لے، تھوڑی سی مصری یعنی گھڑی شکر لے لے اور تھوڑی سی سونف لے لے، 2 سے 3 چمچ سونف لے لے اور ان کو اچھی طرح سے گرائنڈر میں گرائنڈ کر لے، پیس لے، اور رات کو سونے سے پہلے 1 چمچ یہ کھا کر اس کے اوپر تھوڑا سا گنگنا پانی پی کر سو جائے۔ انشاءاللہ یہ مسلسل اگر انجام دیا جائے گا تو 7 دنوں میں آپ کی آنکھوں کی تبدیلی آپ کو نظر آئے گی، روشنی بڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور اسی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ اگر سونف کو بھگو کر اس کا پانی پیا جائے تو اس کے پانی سے بھی آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے اور منہ کی بدبو چلی جاتی ہے اور ہمارے سٹمک کا پرابلم سالو ہو جاتا ہے سونف کے پانی سے۔ اسی لیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ماہ رمضان میں
پیٹ کو ٹھنڈک محسوس کرنے کے لیے بھی، اور جو کہ بلڈ سرکولیشن بہت گرم ہو چکا ہوتا ہے اور اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بھی ہم سونف کا شربت پیتے ہیں کہ جس سے پیٹ کو آرام ملتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ تمام باتیں ہیں کہ جس سے ہماری آنکھوں کی بینائی بڑھتی ہے۔ اب جب آنکھوں کے قریب ڈارک سرکلز آتے ہیں اس کا علاج کیا ہے؟ میں نے اپنے پہلے ایپیسوڈ میں بھی بیان کیا، لیکن اب بھی بیان کر دوں۔ زیتون کا تیل یعنی اولیو آئل کا استعمال، زیتون کے تیل کو لے کر اپنے ڈارک سرکلز پر اچھی طرح سے مساج کرنے سے کہا جاتا ہے دن میں 2-3 مرتبہ کرے اور اسے کچھ دیر کے لیے چھوڑ دے، پھر اسے گرم پانی سے واش کر لے، کہا گیا کہ ڈارک سرکلز کم ہو جائے گے۔ بادام کا تیل اگر پوری آنکھوں پر ڈارک سرکلز کے لیے بھی اور آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے بھی اگر بادام کا تیل کا مساج کیا جاتا ہے تو بیان کیا جاتا ہے کہ آنکھوں کو بینائی، روشنی تیز ہوتی ہے اور آنکھوں سے درد کم ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ بیان کیا گیا کہ تربوز کے بیج اور کدو کے بیج کو سکھا کر اسے روسٹ کر کر اس کے گرائنڈ کر لینے سے اور شہد میں اسے مکس کر لے کر ڈارک سرکل پر لگانے سے بھی آنکھوں کے نیچے کے ڈارک سرکلز کم ہو جاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، آج کی شب قدر کی شب افضل راتوں کی بڑی بابرکت فضیلت، اور آپ جانتے ہیں کہ کچھ ایسے حالات جو دنیا میں رونما ہو رہے ہیں، کچھ ایسی بیماریاں جو دنیا میں پھیل رہی ہیں جن کا علاج کرنا بہت ضروری ہے، اور ہم ان بیماریوں کو بڑھنے نہیں دینے کے لیے اپنی صحت کی حفاظت اور اپنے امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرنا ہوگا۔ تو آپ اپنی صحت کا خیال رکھیے گا، اور شب قدر کی عبادتوں میں، شب قدر کے اعمال میں ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کل ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، جس میں ہم آپ کی خدمت میں پھر ایک نیا ٹاپک لے کر آئیں گے، اور انشاءاللہ ایک دعا جو میں نے آپ سے کہی ہے کہ روزانہ اعمال کے درمیان بیان کروں گی، آج میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہی ہوں، چونکہ شب قدر بھی ہے اور شب قدر عظیم راتوں میں عظیم رات بیان کی گئی ہے۔ تو آپ اس شب قدر یعنی 23ویں رات کی شب قدر اگر آپ دعا ابو حمزہ شمالی کی تلاوت کریں گے اور اس دعا کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ خیر و برکت اور خیر و عافیت والا دن ہمارا گزرے گا اور پورا سال بہتر گزرے گا۔ عزیزان گرامی، روز جمعہ ہے، امام وقت کے لیے دعا ضرور کریے گا، اور ان کے لیے یہی دعا کر کے کہیے گا کہ بس میرے مولا کا اب جلد از جلد ظہور ہو جائے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کل ایک نئے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔